السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس، آج ہم اس لیسن میں سے انٹراگیٹیوز کا پارٹ پڑھیں گے، یعنی انٹراگیٹیو کوشچنس کو یا انٹراگیٹیو سینٹینسز کو ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ میں. اسٹوڈینٹس، سب سے پہلی بات جو انٹراگیٹیوز میں اس میں جو رپورٹنگ ورڈز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اس میں وہ چینج ہوتا ہے آسکر میں، رپورٹنگ ورڈ یا کوشچنر میں. اسی طرح سے وہ انٹراگیٹڈ ہم کہتے ہیں ہی انٹروگیٹڈ یا ہم ہی یہ کہہ سکتے ہیں انکیور. تو پہلی بات رپورٹنگ ورڈ کی کہ اس میں یہ رپورٹنگ ورڈ سیڈ چینج ہوتا ہے آسکر میں یا کوشچن میں. دوسری بات ہے جو یہ کوشچن دو ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ کوشچن جن کو ہم WH کوشچن بولتے ہیں. WH کوشچن فار ایگزامپل جس میں جیسے یہ کوشچن واٹ از یور نیم، ویئر ڈو یو لیو، وائی آر یو لیٹ، وین ول ہی ارائیو. اس طرح سے جیسے یہ ورڈ جس میں WH ورڈس آتے ہیں ان سے بھی کوشچن بنائے جا سکتے ہیں. دوسری بات ہے وہ کوشچن جن کو ہم یس نو کوشچن بولتے ہیں. یس نو کوشچن مطلب وہ کوشچن جو آگزلری ورڈ سے شروع ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آر یو ڈوئنگ یور ہوم ورک، آر ہیو یو ڈن یور ہوم ورک. اس طرح سے از، ایم، آر، ہیو، ہیز، ہیڈ. اس طرح سے یہ جو آگزلریز ہیں ان سے جو کوشچن اسٹارٹ ہوتے ہیں یہ دوسرے قسم کے کوشچن ان کو ہم یس نو کوشچن بولتے ہیں. سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے یا کوشش کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کہ ہم WH جن کوشچن ہو ان سینٹینسز کو ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ میں. تو سب سے پہلی بات ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں یہاں پہ. اگر ہم کہیں گے he said what are you doing. He said what are you doing. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ہمارا ڈائریکٹ اسپیچ میں سینٹینس ہے کیونکہ کوشچن بھی ہے. تو اس کو ہم کیسے کنورٹ کریں کس میں انڈائریکٹ اسپیچ میں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات یہاں پہ رپورٹنگ ورب ہے. اس رپورٹنگ ورب کو ہم آسکر یا کوشچنر میں چینج کریں گے. اس کو اس کے بدلے ہم یہ لکھیں گے. تو ہم میں کہوں گا یہاں پہ یا آپ لوگ اس طرح سے کہیں ہی آسکر کیونکہ یہ سوال پوچھا گیا ہے تو ہم کہیں گے ہی آسکر. یہ سوال سے پوچھا جا چکا ہے یا پوچھا جا رہا ہے تو ہم اس کو آسکر بولتے ہیں. آسکر مطلب پوچھنا، اس نے پوچھا. He asked اب ہے what are you doing. ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے. یہ جو یہ وٹ یا WH والا ورڈ جو ہے وہ پہلے آپ وہی رکھو گے. اس سے آپ سمجھ سکو گے، اس سے آپ ان چیزوں کو کر پاؤ گے. WH ورڈ جو بھی ہو اس کو وہیں پہ رکھو، اسی طرح سے رکھو. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یاد رکھنی، یہاں پہ ورڈ پہلے اس کے بعد ہے، اس کے بعد پروناؤن یو ہے. تو آپ کیا کرو گے کیونکہ یو یہاں پہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ اس کے بدلے آپ ان کو کیا کرو گے، ان کو آپ انڈائریکٹ اسپیچ میں ریپلیس کرو گے. اس کو یہاں پہ رکھو گے، سویپ کرو گے، سویپ. تو اس کو یہاں پہ لاؤ گے، اس کو یہاں پہ رکھو گے انڈائریکٹ اسپیچ میں اور اکارڈنگلی اس کو چینج. چونکہ یہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو اس کا بھی پاسٹ ہو جائے گا. تو وٹ ہی آسکڈ وٹ، اور یہ جو یہ ہے اس یو کے بدلے اب کیا آئے گا آپ لوگ سمجھ سکتے. اس کے بدلے آئے گا ہی سیڈ وٹ آر یو ڈوئنگ. تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے وٹ آر یو ڈوئنگ، تو میں کہوں گا اس نے مجھ سے پوچھا ہے. آر کے بدلے واز آئے گا لیکن ان کا سویپ ہوگا. میں کہوں گا وٹ آئی، اس کے بدلے لکھوں گا یہاں پہ یا اس جگہ پہ وٹ آئی واز ڈوئنگ. باقی وہی ہے. تو اس طرح سے میرا یہ کوشچن کنورٹ ہوا انڈائریکٹ اسپیچ میں. جیسے سمجھ لیجیے یہ ہے ہی سیڈ وٹ آر یو ڈوئنگ. تو میں اس کے بدلے لکھوں گا ہی آسکڈ وٹ آئی واز ڈوئنگ. تو اس کا کیسے ہوا، سیڈ کے بدلے ہم نے آسکڈ لگایا کیونکہ کوشچن ہے. ہم سمجھ گئے یہاں پہ کوشچن ہے.
नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी है, उससे भी आप समझ सकते हो, या इस तरह से इसकी मीनिंग से भी आप समझ सकते हो क्वेश्चन। और व्हाट जो कि WH वर्ड वही रहेगा। अब इनका सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब उसके बाद आएगा। तो जो कि यहाँ पे ये पास्ट टेंस में है, तो आर के बदले वाज आएगा, क्योंकि यू अकॉर्डिंगली ये प्रोनाउन ये अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो बस एक ही बात का ख्याल रखना है, इसको पहले लाना है और सब्जेक्ट को और वर्ब को बाद में, बाकी वही रहेगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इस तरह से और एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये एग्जाम्पल ही सेड वायर डू यू लिव, वायर डू यू लिव, अगर ये क्वेश्चन है वायर डू यू लिव, तो डियर स्टूडेंट उसने किससे पूछा है, आप लोग ये समझिए, उसने पूछा है, उसने एक्चुअली सवाल पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो किससे पूछा, मुझसे पूछा है। तो मैं ये भी कह सकती हूँ आस्क मी, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग। तो उसने मुझसे पूछा है, मैं पहले कहूँगा सेड के बदले इसको चेंज करूँगा, आस्क्ड लगाऊंगा, तो मैं कहूँगा ही आस्क्ड मी। इसके बाद मैंने अभी जैसे रूल के मुताबिक कहा मैंने, तो वायर वायर ही रहेगा। तो डू यू लिव, क्योंकि ये डू प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, आप इसको उस तरह से भी कर सकते हैं, इसको चेंज। अगर ये जो यहाँ पे इसकी ऑक्सिलरी है, तो ये वर्ब यहाँ पे है, तो इसी को आप चेंज करोगे, इसको भी चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चूंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंसेज में डू लिखा भी जा सकता है या नहीं भी लिखा। हर जगह मैं ऐसे आप लोगों का इसमें समझाता हूँ, चलो ये लंबा हो जाएगा। वायर डू यू लिव, तो हमें इसका ऐसे बनाऊंगा, ही आस्क्ड मी वायर आई लिव। अब जो कि डू कहाँ गया, ये जो ऑक्सिलरी है प्रेजेंट सिंपल की बात है, तो ये हम इंशाल्लाह टेंसेज में हम डिस्कस करेंगे ये कहाँ गया। तो फिलहाल आप इस लिव को हमने पास्ट बनाया और लिव के बदले में आया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हमारे ये क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, इनको हम चेंज करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट वो क्वेश्चन जिनको हम यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। यस नो क्वेश्चन का क्या है, वो भी इजी है, बस आप लोगों को कोशिश करनी है समझने की। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन है इस तरह से यस नो क्वेश्चन में आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है, इसमें हम दैट के बदले, ये जो ये दैट है इसके बदले हम या वेदर लगाते हैं या इफ लगाते हैं, वेदर या इफ लगाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, द टीचर said have you done your homework, have you done your homework। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात द टीचर आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन है तो हम कहेंगे टीचर आस्क्ड। अब ये WH क्वेश्चन नहीं है तो दैट को भी नहीं लगाना है, इसके बदले में वेदर या इफ लगाना है। इफ तो हम यहाँ पे सीधा इफ लगाएंगे। अब जो ये क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें हम इस सब्जेक्ट को पहले रखते हैं। तो मुझसे पूछा गया है, द टीचर आस्क्ड मी, यानी उसने मुझसे पूछा है हैव यू, तो यू के बदले में आई लिखूंगा और इसको हम ये जो ये हैव है इसका पास्ट बनेगा, क्योंकि पास्ट टेंस में, तो हैड बनेगा इसका। इफ आई हैड, बाकी जो कि हैड है इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो डन। अब जो ये यूअर है तो इसके बदले में मैं लिखूंगा माई, ये प्रोनाउंस में थोड़ा बता चुका हूँ। इफ आई हैड डन माई होम वर्क, तो इस तरह से बहुत आसान है। दूसरी का एग्जाम्पल लिखते हैं, he said are you feeling well, उसने पूछा क्या आप, उसने पूछा
کہ کیا اب آپ ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، اب آپ ٹھیک ہو. تو اس کا ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ کوشچن ہے تو ہم پہلے لکھیں گے کہ آسکڈ. تو دیٹ نہیں لگانا، اس کے بدلے اف لگائیں گے یا ویدر لگائیں گے تو آپ اف لگا پائیں گے. تو یو اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو یو کے بدلے میں لکھوں گا آئی. تو آر ہے، آر کا ہم پاسٹ ڈھونڈیں گے. تو یو تھا اس لیے آر آیا. اب چونکہ یہ آئی ہے، یہ بات سنگولر اور پلورل کی ہے، تو آئی آیا تو اس کے بدلے ہم واز، اس کے ساتھ ہم واز لگائیں گے. اف آئی واز تو باقی وہی رہے گا اف آئی واز فیلنگ ویل. آئی واز. اس طرح سے ہمارا یہ کوشچن چینج ہوا ہے. اب اور ایک کوشچن لیتے ہیں. اگر اس طرح سے رپورٹنگ اسپیچ ہو، کین یو ٹیل می اباؤٹ دس. کچھ کسی نے کچھ دکھایا تو یہاں پہ اس کا ہی سیڈ. تو ہی سیڈ کین یو ٹیل می اباؤٹ دس. تو یہ کوشچن ہے، اس کا ہم کیسے کہ یہ بھی اسی طرح سے آپ کرو گے. ہی آسکڈ می. تو دیٹ نہیں لگانا، اف لگائیں گے. اف تو یو کے بدلے اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں کہوں گا آئی. کین کا ہم پاسٹ کریں گے اف آئی کوڈ. تو یہ یہاں پہ ہے ٹیل. اس نے کہا ہے کہ کیا آپ مجھے بتا سکتا، ہم کہیں گے اس نے مجھ سے کیا میں اس کو بتا سکتا ہوں. ہم اباؤٹ ہی رہے گا. اور دس جو کہ چینج ہوتا ہے دیٹ میں، تو بن گیا اف آئی کوڈ ٹیل ہم اباؤٹ دیٹ. اس طرح سے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہو. بہت ہی آسان ہے. آپ لوگ ایسی ایگزامپلز کچھ اور ایگزامپل لے لیجیے، ان کو اسی طرح سے کرنے کی کوشش کریے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کنفیوژن رہا ہو تو ہم کمیونٹی کلاس میں ملتے رہتے ہیں، اس میں ہم ان چیزوں کو ڈسکس انشاءاللہ کریں گے. تھینک یو.